बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमामुल गैरत मुफक्किर इस्लाम मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती साहब, उनके पीर मुर्शद पीर तरीक़त रहबर शरीयत ख्वाजा मोहम्मद शफ़ी चिश्ती लजपाल, उनका एक बयान सुन रहा था और वो बयान था, किसी ने एतराज़ किया कि आप जो काफिर हैं उनकी इतनी मुखालफत करते हैं, यहूदियों की इतनी मुखालफत करते हैं, ईसाइयों की इतनी मुखालफत करते हैं, साइंस को आप गलत कहते हैं, तो फिर आप उनकी जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो आपने बहुत ही खूबसूरत उसका जवाब दिया है और वो जवाब आपने दिया है सराइकी ज़ुबान में, तो वो भी आपके साथ शेयर करता और यकीनन वो करना चाहिए। और जो उनके चाहने वाले हैं, उनके सुनने वाले हैं, वो तो यकीनन वो बयान सुन चुके होंगे, लेकिन मैंने अपनी इस्लाह के लिए उस बयान को तकरीबन मैंने बार बार उसको सुना है, कई बार सुना कि मुझे उसकी समझ आ जाए। तो एक बार समझ नहीं आई, फिर मैंने सुना, फिर समझ नहीं आई, फिर सुना, फिर समझ नहीं आई, फिर सुना। तो ये होता है कि अगर हमें एक बात किसी बुजुर्ग की, हमारे बड़ों की समझ नहीं आ रही है तो हम इसको फिर सुने, फिर समझ नहीं आई हम फिर उसको सुने, फिर समझ नहीं आई तो हम फिर उसको सुने, उस पर इतराज़ ना करें। आजकल लोगों का ये शिवा है कि वो थोड़ी सी बात सुनते हैं, वो समझ नहीं आती तो फ़ौरन एतराज़ कर देते हैं। तो उस बात को देखा करें, उसके सियाक को सबक को देखा करें और उसके बाद फिर उन पर इतराज़ किया करें, क्योंकि जो बात कर रहा है, जो बात करने वाला है, उसके मकाम को देखें, उसके मर्तबे को देखें, उसके इल्म को देखें और फिर बात करें कि आपकी उसके सामने क्या हैसियत है। तो इसलिए मुझे जब समझ नहीं आई तो मैंने उसको फिर बार बार सुना है और मुझे यकीन है कि मुझे उनका जो फरमान है उसकी समझ आ गई है। तो इसलिए फिर मैंने चाहा कि उर्दू ज़ुबान में दोस्तों के साथ इस बात को शेयर किया जा सके ताकि आप लोग भी इससे इस्तिफ़ादा कर सकें। तो आपने अपने उस फरमान में, उस बयान में आपने 3 चीज़ें इरशाद फरमाई हैं। उनमें से पहली चीज़ ये है, आपने फरमाया कि जो शख्स ये कहता है कि तुम काफिरों की चीज़ें क्यों इस्तेमाल करते हो, तो उस शख्स ने ये बात गलत कही है। आपने जो अल्फाज कहे हैं वो थोड़े सख्त हैं, इसलिए मैं उनको स्किप कर रहा हूँ। तो आपने फरमाया कि उसकी ये बात गलत है। उसको सवाल ये करना चाहिए कि आप जो मादी चीज़ें हैं आप उनको इस्तेमाल क्यों करते हैं। अब किसी के समझ में नहीं आएगी कि ये मादी क्या होता है, तो इस बात को आपने भी समझाया, थोड़ा सा मैं इसको आपको समझाता हूँ कि एक जो इंसान है ये 2 चीज़ों पे बना है, एक है उसकी रूह और एक है उसका जिस्म। ये जहान जो है इसकी 2 किस्में हैं, एक ज़ाहिरी है जो हमें नज़र आ रहा है और एक बातिनी है जो हमें नज़र नहीं आ रहा। तो 2 जहान है, एक जो है ये आलम असबाब है और एक जो है आलम बाला है, यानी कि एक हमारा जिस्म है, एक हमारी रूह है। तो इंसान जो है ये 2 चीज़ों से बना है और ये दुनिया का जितना भी निज़ाम है ये 2 चीज़ों पर ही चल रहा है। एक है इंसान का ईमान, ये क्या है, ये रूह है, ये बातनी है, ये छुपी हुई चीज़ है। और दूसरा है इंसान का जिस्म, इस जिस्म के साथ जितनी भी चीज़ें हैं वो जुड़ी हुई हैं। तो आपने फरमाया कि उसे ये कहना चाहिए था कि आप रूहानी चीज़ें क्यों नहीं इस्तेमाल करते, आप मादी चीज़ें क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो मादी चीज़ें जो है, जो मादा है उसकी 4 किस्में बयान की गई हैं। अगर आप इसको समझेंगे तो मैं इसको मुख्तसर करता हूँ, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, कि जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ हमें बनी हुई नज़र आ रही है, जो हमारी आंख देख रही है, इस जहान में जितनी भी चीज़ें हैं, जो कुछ भी है, ये सारा का सारा मादी चीज़ें, हर चीज़ जो है ये मादी चीज़ें हैं। और जो हमें नज़र नहीं आ रही हैं, ऐसे हमारे आमाल हैं, हमारी नेकी है, हमारा ईमान है, हमारी रूह है, तो ये जो है ये रूहानी चीज़ें हैं। अब आपने फरमाया कि जो मादी चीज़ें हैं, मादी चीज़ में उसमें फ़ायदा भी है, उसमें नुकसान भी है। मादी चीज़ जो है इसको गलत भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको सही भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई चीज़ आप दुनिया की ले लें तो जितनी भी दुनिया की चीज़ें हैं, हर चीज़ में दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, अच्छाई भी है, बुराई भी है। आप उसको उसके साथ अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं, यानी कि हर चीज़ जो है, कोई भी चीज़ है आप उसको ले लें, इंसान के हाथ हैं, इंसान की आँख है, इंसान की ज़ुबान है, ये जिस्म है, हमारे पाँव हैं, हमारी चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ आप ले लें, उसमें दोनों चीज़ें जो है वो मौजूद है कि हम उसको गलत भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम सही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो रूहानी चीज़ है
اس میں ایک ہی پہلو ہے۔ مادی چیزوں میں دونوں پہلو موجود ہیں، اور جو روحانی چیزیں ہیں ان میں ایک ہی پہلو ہے کہ جو روحانی چیز ہے اس کو کبھی بھی غلط استعمال نہیں کیا جا سکتا، وہ جب بھی استعمال کریں گے وہ صحیح ہی استعمال ہوگی۔ تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب جسم دے کر بھیجا ہے تو جسم کی جو ضروریات ہیں وہ مادی چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ تو اس لیے آپ جتنی بھی چیزیں ہیں، کوئی بھی چیز آپ لے لیں، چاہے کسی مسلمان نے بنائی ہے، چاہے کسی مومن نے بنائی ہے، چاہے کسی منافق نے بنائی ہے، کسی کافر نے بنائی ہے، کسی مشرک نے بنائی ہے، کسی عیسائی نے بنائی ہے، کسی یہودی نے بنائی ہے، کس نے بھی بنائی ہے، ہر چیز میں دونوں چیزیں پائی جائیں گی۔ آپ اس کو غلط بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کو صحیح بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ اس چیز کو اگر آپ غلط استعمال کریں گے تو اس غلطی میں، اس گناہ میں اس چیز کے بنانے والا بھی شریک ہوگا۔ اگر آپ اس کو صحیح استعمال کریں گے تو اس کے ثواب میں، اس کی نیکی میں، یا جو بھی اس کا اجر ہوگا اس میں اس کے بنانے والا بھی شامل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر روحانی جو چیزیں ہیں ان میں ایک ہی پہلو رکھا ہے کہ اس کو غلط استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری مادی ہیں۔ اب بات آتی ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ کسی کافر کی ناک ہے، کسی منافق کی ناک ہے، کسی مشرک کی، مومن کی ناک ہے۔ یہ چیزیں مادی ہیں، ان میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اب جو اس کو غلط استعمال کرے گا وہ غلط ہوگا، جو اس کو صحیح استعمال کرے گا وہ صحیح ہوگا۔ مثال کے طور پر کہ آپ کے پاس موبائل ہے، میرے پاس موبائل ہے، تو میں اگر اس کو صحیح استعمال کرتا ہوں تو یہ صحیح ہے، اگر میں اس کو غلط استعمال کرتا ہوں تو یہ غلط ہے۔ اب اس میں موبائل کا کوئی کردار نہیں ہے، یہ مجھ پر منحصر ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ اگر میں موبائل کے ساتھ کوئی غلط چیز دیکھتا ہوں، کوئی غلط کام کرتا ہوں، جو اس کے بنانے والا ہے وہ بھی اس میں شامل ہوگا، کیونکہ اس نے اس چیز کو بنایا ہے۔ اگر میں اس کو صحیح استعمال کرتا ہوں تو اب اس میں سے جس نے اس کو بنایا ہے اس کو بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا، چاہے دنیا میں ہی ہو، کیونکہ اس نے اس کو بنایا ہے۔ تو یہ بات اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ مادی چیزیں جو ہے اور روحانی چیزیں جو ہیں ان میں فرق کیا ہے۔ مادی چیز میں اچھا اور برا دونوں پہلو موجود ہیں، اور جو روحانی چیزیں ہیں ان میں صرف ایک ہی پہلو موجود ہے۔ اب اس کے بعد جو آپ نے دوسری چیز ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی چیز ہے، بے ہے، آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی چیز ہے ہم اس کو خرید لیتے ہیں۔ تو ایک موٹر سائیکل کی آپ نے مثال دی کہ ایک موٹر سائیکل ہے وہ ہم نے خرید لی، اب ہم اس کے مالک ہو گئے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک سوچ ہے مومن کی اور ایک سوچ ہے کافر کی۔ اب اگر کافر کسی چیز کو خریدے گا تو وہ کہے گا کہ یہ میری ہی ملکیت ہے، لیکن اگر ہم کسی چیز کو خریدیں گے تو ہم کہیں گے کہ اے اللہ پاک تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ چیز عطا کی، ظاہری طور پر تو میں اس کا مالک ہوں لیکن حقیقت میں اس کا مالک تو ہی ہے۔ تو اس لیے یہ فرق ہے کہ اگر کافر کسی چیز کو استعمال کرتا ہے، کوئی چیز بناتا ہے یا اس کے پاس کوئی چیز آتی ہے تو اس میں فخر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، انانیت ہوتی ہے، اس میں اس کو اپنی ذات نظر آتی ہے اور اس میں وہ اپنا کمال سمجھتا ہے۔ لیکن جو مومن ہے اس کے پاس جب بھی کوئی چیز آتی ہے یا کوئی بھی چیز اس کو دیکھتا ہے یا اس کو استعمال کرتا ہے تو پھر اس چیز کو وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت سمجھ کر استعمال کرتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے ایک تیسری مثال بیان فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ پہ گیا اور ایک اسکول پڑھا ہوا آدمی تھا، تو اس نے کہا کہ یہ بزرگ جب آئیں گے تو میں ان کے ساتھ بات کروں گا کہ یہ کیسے ان چیزوں کو غلط کہتے ہیں۔ تو میں جب گیا تو اس نے مجھے یہ کہا کہ بابا جی آپ کہتے ہیں کہ یہ موٹر سائیکل جو ہے یہ کافروں نے بنائی ہے، تو یعنی کہ آپ ان چیز کی مخالفت کرتے ہیں، تو آپ جس موٹر سائیکل پہ آپ بیٹھ کر آئے ہیں وہ بھی تو کافروں نے بنائی ہے، تو آپ یعنی کہ آپ کافروں کو برا کہتے ہیں، پھر ان کی چیزیں کیوں استعمال کرتے ہیں، تو آپ اس پہ ہی بیٹھ کے آئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر میں نے اس سے کہا کہ میرا آپ سے سوال ہے کہ جس نے موٹر سائیکل بنائی ہے اس کو کس نے بنایا ہے؟ تو اب آپ کی جو سوچ ہے اس چیز پر آ جائے گی کہ جو مومن ہے، جو کافر ہے، ان کی سوچ میں فرق کیا ہے کہ جو بھی چیز آتی ہے مومن کی نظر اللہ تعالیٰ پر ہوتی ہے، جو کافر ہے اس کی جو نظر ہے وہ لوگوں پر ہوتی ہے کہ اس کو فلاں نے بنایا ہے، اس کو فلاں نے بنایا ہے۔ تو جتنے بھی انسان ہیں، چاہے کوئی کافر ہے چاہے کوئی بھی ہے، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور سارے کے سارے جو ہیں وہ مادی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب مومن ہمارے ایمان پر منحصر ہے کہ ہم کسی چیز کو غلط استعمال کرتے ہیں
یا ہم اس کو صحیح استعمال کرتے ہیں۔ اب مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر آپ پر کوئی اعتراض کرتا ہے کہ آپ کافروں کی چیزیں کیوں استعمال کرتے ہیں، تو آپ اس کو سادہ سا مختصر سا یہ جواب دیں کہ جو کافر ہے وہ بھی تو ایک انسان ہے، اور انسان کو کس نے بنایا ہے؟ تو انسان کو کس نے بنایا ہے؟ یہودی انسان نہیں ہے، سارے کے سارے، یعنی ان کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نا۔ تو اب ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے کہ اس کو دیکھیں گے؟ تو ہم اس یہودی کو نہیں دیکھتے، ہم کافر کو نہیں دیکھتے، جو بھی چیز ہے، جو بھی چیز چل رہی ہے یا کوئی ہم چیز ملتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہے کہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ ہم ایسی ایسی چیزیں بیان کریں گے کہ جن کو آپ بھی نہیں جانتے، لیکن آپ پھر ان کو آگے آگے دیکھیں گے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہمیں مل رہی ہیں، یا یہ آ رہی ہیں یا آ چکی ہیں، ان میں حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور ہم جب کسی چیز کو استعمال کرتے ہیں، یا اس کو خریدتے ہیں، یا اس پہ سفر کرتے ہیں، یا اس کو استعمال کرتے ہیں، یا اپنے پاس رکھتے ہیں، تو ہم کافر کی سمجھ کا نہیں رکھتے، منافق کی سمجھ کا نہیں رکھتے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ چیزیں بنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، جس انسان نے ان چیزوں کو بنایا ہے، تو ہم ان کو نہیں دیکھتے، ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھتے ہیں۔ اور پھر جو سب سے پہلی چیز آپ نے فرمائی کہ انسان جو ہے اس کا جو دو چیزوں پر بنا، دو چیزیں اس کی ہیں کہ انسان دو چیزوں کا بنا ہے، ایک روح ہے اور ایک جسم ہے۔ جو جسم ہے وہ مادی ہے، اور اس کے علاوہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ مادی ہیں، اور جو بھی مادی چیز ہے اس میں دونوں پہلو موجود ہیں، صحیح بھی ہے، غلط بھی ہے۔ اب استعمال کرنے والے پر منحصر ہے کہ وہ اس کو صحیح استعمال کرے گا یا اس کو غلط استعمال کرے گا۔ اگر وہ اس کو غلط استعمال کرتا ہے تو وہ چیز غلط ہے، اگر وہ اس کو صحیح استعمال کرتا ہے تو وہ چیز درست ہے۔